السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے؟ امید ہے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ واقعے کا ٹائٹل ہے موت کو دعوت دینے والے بادشاہ کے 3 کوشچن، 3 سوال۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ اس کا ایک وزیر تھا جو نوجوان تھا۔ تو بادشاہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے زوردار قہقہہ لگایا، ٹھٹا مار کر ہنسا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے سلام بجا کر بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت اور بادشاہت کے مالک ہیں۔ جب بھی میں یہ آپ کی سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ اتنا کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک اور زندگی سے بھرپور قہقہہ لگایا، بہت زور سے ہنسا اور فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت و بادشاہت کو نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور دوسرے حکم میں نوجوان وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات، دونوں آدیش اور دونوں حکموں پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس صرف 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں جو ہے صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم ریجیکٹ ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت و بادشاہت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر تمہارے تن سے اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پر پریشانی اور ان کا آنا لازمی تھا، تو وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ اب تک وہ حیرت میں تھا، اب وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ پھر بادشاہ رکا اور پھر بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور بلند آواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے، اب سے اسٹارٹ ہوتا ہے تمہارا وقت۔ وزیر نے دونوں پروانے، دونوں احکام اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن پر لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن یعنی 30واں دن آ گیا۔ اگلے دن اس کے دربار میں پیش ہونے کا وقت تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا اب بس آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی سے باہر کچی آبادی اور دیہات کی طرف نکل گیا۔ آبادی کے بالکل آخری کنارے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک، جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شڑاپ شڑاپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، قہقہہ لگایا اور بولا کہ جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا،
آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں، میرا مسئلہ کیا ہے، میری پرابلم کیا ہے، میری پریشانی کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور ڈلیا میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھیے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی لباس کی اور اس کے خلعت بچھی ہوئی تھی۔ ویسے ہی لباس اس وقت نوجوان وزیر نے پہن رکھا تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکتے تھے؟ فقیر نے قہقہ لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے ذرا مختلف ہے، ہٹ کر ہے۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتا دیے تھے، آدھی سلطنت کا پروانہ میں نے پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور میرا کتا اور میں دونوں مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے۔ وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی، لیکن یہ پہلے والے وزیر کی حماقت کا پر سوچنے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر بڑا کیا ہے خوش ہو کر وہ فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا ہاں، گردن ہلا کر جواب دیا میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے کے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی چارہ تھا ہی نہیں، کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ قرآن کریم میں حتیٰ یاتیک الیقین فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ علماء نے لکھا کہ یقین سے مراد موت ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، کیونکہ پہلا کوشچن تھا دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، تو جواب ملا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو لائف ٹائم سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل انکار، ناقابل تردید تھے۔ وزیر خوش ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کے تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا اوکے، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دے، یا پھر تم آدھا پاؤ دودھ کتے کا جھوٹا پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت و بادشاہت کے مالک بھی بن جاؤ، فیصلہ بہرحال تم کو کرنا ہے۔ وزیر جو ہے بڑی کیفیت میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی ہے اور آدھی سلطنت و بادشاہت ہے، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے قہقہا لگایا، ہنسا اور بولا میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا، میں جوجو
जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता चला जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा मैं उतना ही खुद गर्जी के दलदल में धंसता चला जाऊंगा, और मुझे रोज उस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा यह है कि तुम इस दलदल, इस खुदगर्जी की दलदल से निकलो और चाहे जो है बादशाह के पास जाओ, उसके तीनों सवालों के जवाब दे दो, लेकिन उस आदि सल्तनत के चक्कर में न पड़ो। मौत का आना यकीनी है, और इंसान अपनी जिस जिंदगी पर भरोसा किया हुआ है वो जिंदगी सरापा क्या है, धोखा ही धोखा है। और फिर उसके साथ साथ खुद गर्जी में इंसान इतना आगे ना बढ़े कि अच्छे हलाल और हराम के इम्तियाज को ही भूल बैठे। हमने इस चीज से ये समझा कि जिंदगी को समझा जाए कि जिंदगी एक धोखा है, इसमें नेक अमल करें, मौत एक अटल हकीकत आनी है, और खुद गर्जी में इंसान अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान न बन जाए।